صبح کا سورج نئی امید، نئی امنگیں لے کر بیدار ہوا تھا۔ آج کی صبح اس کی زندگی میں آنے والی حسین ترین صبح تھی، عام دنوں سے بہت ہٹ کر انوکھی اور یادگار، کیونکہ آج اس کی اپنی پسند کی لڑکی سے منگنی ہونے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنے والی خوبصورت لمحوں کی خماری اتری ہوئی تھی، اور یہ خماری الشبا کی ہی دین تھی۔ ساری رات وہ اس کے سنگ اس کے خواب دیکھتا رہا۔ کتنی دیر تک وہ موبائل میں اس کی تصویر کو دیکھتا رہا، اور پھر ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ الماری سے اپنا سفید کاٹن کا سوٹ نکالا اور پھر نہانے کے لیے واش روم میں گھس گیا۔ یہ فروری کا مہینہ تھا اور آج کی صبح بھی معمول کی طرح ٹھنڈی تھی۔ نہانے کے بعد واش روم میں ادھر ادھر اپنی متلاشی نظریں دہرانے لگا، مگر جس چیز کی تلاش تھی وہ کہیں بھی نہ تھی۔ کیا مصیبت ہے، وہ جھنجھلا کر بولا۔ کل یقیناً کپڑے دھوئے گئے تھے اور اس کے ٹاول کو پھر واپس اپنی جگہ پر نہ رکھا گیا۔ وہ سخت خوف زدہ ہو گیا اور پھر اپنے جسم پر لپیٹ کر واش روم سے باہر نکلا۔ امی میرا ٹاول مجھے دے دے، شیر جان اونچی آواز میں چلانے لگا۔ سمینہ بیگم جو دروازے کے پاس سے گزر رہی تھی، اس کی بات سن کر اس کی آنکھوں میں گہری چمک آئی، لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ بھی پھیل گئی تھی۔ وہ بھاگ کر اوپر سے ٹاول لے کر آئی، پھر لہجے میں مٹھاس سمو کر ماہم کو کہنے لگی کہ جا کر یہ ٹاول تم شیر جان کو دے دو، وہ مانگ رہا ہے۔ ماہم سٹپٹا گئی۔ میں؟ کیسے؟ آپ کسی ملازمہ کو بھیج دیں یا خود چلی جائیں؟ اس نے صاف لفظوں میں انکار کیا۔ ایک پل کو سمینہ بیگم کو بہت غصہ آیا، مگر اگلے ہی پل انہوں نے اپنے غصے پر قابو پا لیا۔ دیکھو، ہر بات پر ضد نہیں کرتے، وہ تمہارا کزن ہے، اور اتنا سا کام کر دو گے تو تمہاری شان میں فرق نہیں آ جائے گا۔ دوسروں کے کام آنا چاہیے۔ سمینہ بیگم کی بات سن کر مام تو حیران اور پریشان رہ گئی۔ سمینہ بیگم نے اس کے ساتھ کبھی اس ٹون میں بات نہ کی تھی، اتنے پیار سے سمجھانے والے انداز میں، اور دوسرا وہ کبھی اس گھر کے مکینوں کے لیے کبھی اتنی رحم دل بھی نہیں واقع ہوئی تھی کہ ایک بار کسی کے پکارنے پر وہ مدد کرنے کے لیے دوڑ پڑتی۔ وہ کندھے اچکا کر شیر خان کے کمرے کی طرف چل پڑی، یہ سوچ کر کہ عقل تو کسی کو کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ اس کے لب آپ ہی آپ مسکرانے لگے۔ جیسے ہی وہ کمرے کے اندر داخل ہوئی، وہ شیر جان کو دیکھ کر سٹ پٹا گئی۔ اسے ٹاول پکڑا کر واپس جانے ہی والی تھی جب اسے زوردار دھکا لگا۔ وہ کمرے کے درمیان میں آ کر گری اور شیر جان سے ٹکراتی ٹکراتی بچی۔ اس کی اس حرکت پر شیر جان نے ناگواری کا اظہار کیا۔ خود وہ واش روم میں گھس گیا، جبکہ ماہم تو ہکا پکا رہ گئی۔ دروازہ اس نے کھولنے کی کوشش کی، مگر یہ کیا، دروازہ باہر سے بند تھا۔ وہ ہینڈل کو گھمانے لگی، مگر دروازہ کسی طرح سے نہیں کھل رہا تھا۔ کیا ہو گیا؟ یہ کمرے کا دروازہ کیا خراب ہے؟ یہ لاک کیوں نہیں کھل رہا؟ شیر جان بھی اسے دیکھ کر سٹ پٹا گیا۔ تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو؟ شرم آنی چاہیے تمہیں، یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ نکلو میرے کمرے سے باہر، اگر کسی نے تمہیں دیکھ لیا تو کیا سوچے گا؟ وہ تو ماہم پر برس پڑا۔ ماہم اسے یوں غصے میں دیکھ کر بکھلا گئی۔ ارے شیر جان بھائی، میری کوئی غلطی نہیں ہے اس میں تو واپس جانے والی تھی جب مجھے کسی نے دھکا دے کر اندر گرا دیا اور دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ کیا دروازہ باہر سے بند ہے؟ وہ اسے پیچھے ہٹاتا خود دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ اپنا پورا زور لگا چکا تھا، مگر دروازہ جیسے کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ارے یہ کیا ہوا؟ وہ بھی پریشان نظر آنے لگا۔ باہر سے عجیب و غریب شور کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ تم کیا کسی مصیبت کی طرح میرے سر پر نازل ہو گئی ہو؟ آج سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دروازے کا لاک خود بخود ہی خراب ہو جائے۔ اب میں کیا کروں؟ اس نے ایک نظر خود پر ڈالی اور اوپری جسم پر اس نے ٹاول لپیٹ لیا۔ ماہم بھی اس کی حالت دیکھ کر نظریں چرانے لگی۔ تمہیں کہا کس نے تھا اندر آنے کو؟ اس نے پھر سے اپنا وہی سوال دہرایا۔ اب کی بار ماہم اسے دیکھتی رہ گئی۔ بتا تو چکی ہوں کہ میں خود یہاں پر نہیں آئی، بلکہ مجھے کسی نے دھکا دیا تھا۔ مگر وہ جیسے یقین کرنے پر تیار ہی نہ تھا، اور پھر یہ یکدم دروازہ ایک ہی جھٹکے سے کھلا۔ وہ سب کے چہرے ایک ساتھ نظر آنے لگے تھے۔
ارے دیکھ لو اپنی آنکھوں سے، آج تم لوگوں کو یقین آ جانا چاہیے کہ یہاں پر اس گھر میں ناک کے نیچے کیا گل کھلایا جا رہا ہے۔ میں نہ کہتی تھی کہ اس لڑکی کے لچھن ٹھیک نہیں ہیں، مگر کوئی بھی میری بات پر یقین ہی نہیں کرتا تھا۔ اب دیکھ لو سب اپنی آنکھوں سے اس کے کرتوت، اپنے ہی گھر کے لڑکے پر کیسے یہ ڈورے ڈال رہی ہے، کیسی شرمناک حالت میں انہیں میں نے پکڑا ہے کیا بتاؤں۔ سمینہ بیگم کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی، جبکہ ماہم اور شیر جان کا تو بکھلاہٹ کے مارے برا حال تھا۔ ارے شیر جان، تمہیں شرم نہیں آئی؟ آج تو تمہاری منگنی ہونے جا رہی تھی، وہ بھی تمہاری پسند کی لڑکی کے ساتھ۔ اگر تمہیں یہ پسند تھی اور اس کے ساتھ گل کھلا رہے تھے تو تمہیں شادی بھی اسی کے ساتھ ہی کرنی چاہیے تھی۔ یہ کیا حرکت کی تم نے؟ اس لڑکی کی تم نے زندگی برباد کر دی اور تمہیں شرم نہ آئی؟ کیسی معصوم صورت ہے اور کرتوت دیکھو اس کے۔ توبہ توبہ، سمینہ بیگم مسلسل چلائی جا رہی تھی، نامے کو اپنے ہی انداز میں دیکھے جا رہی تھی اور اس کی منظر کشی بھی کر رہی تھی۔ سب لوگ ان کی باتوں پر ایمان لا رہے تھے۔ ماہم کو سب لوگوں کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ کر اندازہ ہو گیا کہ اسے کتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے، اور یہ سب لوگ اس غلطی کو کس تنازع میں دیکھ رہے ہیں۔ ماہم نے اپنی صفائی میں بولنے کی بہت کوشش کی۔ آپ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، جیسا آپ لوگ سمجھ رہے ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے، مگر کوئی اس کی بات کو سمجھ ہی نہیں رہا تھا۔ شیر جان وہاں سے کھسک گیا اور وہ اس حالت میں سب لوگوں کے سامنے کھڑا سب کی محسوس کر رہا تھا۔ لباس پہننے کے لیے وہ دوبارہ سے واش روم گھس گیا، جبکہ ماہم سب لوگوں کے سامنے مجرم بنی کھڑی تھی۔ تبھی صادق صاحب ماہم کے والد بھی وہاں پر آ گئے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ وہ سب لوگوں کو ایک کمرے میں کھڑا دیکھ کر پوچھے بغیر نہ رہ سکے۔ سمینہ بیگم چہک کر بولی، آپ کی لاڈلی بیٹی نے کارنامہ سر انجام دیا ہے، رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہے۔ شیر جان کے ساتھ میں نے خود دیکھا ہے اس کو۔ توبہ توبہ، کیسی نازیبا حرکات کر رہے تھے یہ دونوں، میں تو دیکھ کے شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ صادق صاحب کی غصے سے آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، چہرے پر غضب کے تاثرات تھے۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا ماہم کہ تم ایسا کرو گی، سب کے سامنے میرا شرم سے سر جھکا دو گی۔ ارے کیا کمی رکھی تھی میں نے تمہاری پرورش میں؟ تمہارے منہ سے نکلنے سے پہلے تمہاری ہر بات پوری کی، جو تمہاری خواہش تھی وہ سب کچھ تمہارے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دیا۔ حویلی کی کوئی لڑکی بھی پڑھنے کے لیے کالج میں نہیں گئی، مگر میں نے تمہاری یہ ضد بھی پوری کی کہ کہیں میری بیٹی یہ نہ سمجھے کہ میں اسے پیار ہی نہیں کرتا۔ تمہاری ماں مر گئی تو تب میں تمہیں زیادہ وقت دینے لگا، دوسری شادی کی، مگر اس کے باوجود بھی تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ تمہاری سوتیلی ماں تمہاری شرارتوں کی اور بدتمیزیوں کی باتیں مجھے بتاتی، مگر میں پھر بھی سب کچھ نظر انداز کرتا رہا کہ یہ نہ سمجھو کہ میں دوسری بیوی کے کہنے میں آ کر تمہارے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں۔ کیا نہیں کیا میں نے تمہارے لیے ماہم، اور اس کا تم نے مجھے یہ صلہ دیا کہ آج بھرے خاندان میں تم نے مجھے رسوا کر دیا، مجھے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ ان کے لہجے میں غصہ، افسوس اور سب کچھ بول رہا تھا۔ بابا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، رک جاؤ وہیں پہ۔ ماہم کے اپنے باپ کی طرف بڑھتے قدم رک گئے۔ دوبارہ مجھے اپنا بابا مت کہنا، اور یہ جو کچھ تم نے کیا ہے تم کیا سمجھتی ہو کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، تمہیں معاف کر دوں گا؟ نہیں، میں تمہیں اس کی ایسی سنگین سزا دوں گا کہ جو تم رہتی سانس تک یاد رکھو گی۔ حویلی میں یہ جتنی بھی لڑکیاں ہیں، ان سب کے لیے تمہاری یہ سزا سبق حاصل کرنا ہے، اور یہی ان سب کے لیے کافی ہوگی، تاکہ وہ کل کو یہ گل نہ کھلا سکیں جو تم نے گل کھلا دیا۔ غلط قدم اٹھانے سے پہلے وہ یہ جان سکے کہ یہ غلط قدم انہیں کس منزل پر لے کر جائے گا۔ ماہم اپنے باپ کی بات سن کر لرز کر رہ گئی۔ کیا فیصلہ کرنے والا تھا اس کا باپ؟ وہ بے گناہ تھی اور بے قصور تھی، وہ تو محض شیر جان کو تولیہ دینے کے لیے یہاں پر آئی تھی، مگر بات کا پتنگڑ بن گیا۔ یہی چھوٹی سی بات اس کی سب سے بڑی خطا قرار دی جا رہی تھی۔ آپ لوگ جو سمجھ رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم دونوں بے گناہ ہیں، بجائے اس کے کہ آپ لوگ اس بات پر غور کریں کہ دروازہ کس نے بند کیا۔ آپ لوگ تو اس بات پر بحث کر رہے ہیں کہ ہم دونوں غلط ہیں۔ شیر جان نے سب کو ایک ساتھ مخاطب کیا تھا۔ سمینہ بیگم کہنے لگی کہ میں نے بہت اچھا کیا دروازہ بند کر دیا، اگر ایسا نہ کرتی تو سب لوگوں کو کیسے پتہ چلتا
سب لوگ کیسے اس کی اصلی صورت دیکھ پاتے، خاص طور پر اس کا باپ جس کی آنکھوں میں اپنی بیٹی کے لیے محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اب ماہم کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی تھی کہ یہ سارا کیا دھرا سمینہ کا تھا۔ اس نے اپنی نفرت کی آگ میں جل کر یہ گھنونا کھیل کھیلا تھا۔ وہ بے شک اس سے نفرت کرتی تھی، اسے نیچا دکھانے کی کوشش کرتی تھی، مگر ماہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ سوتیلی ماں اس حد تک بھی گر جائے گی کہ وہ اس کی عزت پر وار کر دے گی، اس کی ساری زندگی کو برباد کر دے گی۔ وہ رحم طلب نظروں سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی، مگر اس کے دل سے جیسے اپنی بیٹی کی محبت ہمیشہ کے لیے نکل چکی تھی۔ ماہم، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہارا نکاح ولی کے ساتھ کل شام کو کر دیا جائے گا۔ تمہیں ہمیشہ کے لیے اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ تم اس حویلی سے دفع ہو جاؤ گی، میں کبھی تمہاری صورت بھی نہیں دیکھوں گا، اور یہ سزا باقی لڑکیوں کے لیے بھی ایک سبق ہے۔ وہ اپنا فیصلہ سنا کر وہاں سے چلے گئے۔ سب لوگ ایک ایک کر کے وہاں سے جانے لگے تو ماہم بھی لٹے پٹے انداز میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شیر جان بھی بے یقین تھا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ماہم نواب کی بیٹی ہے، نواب خون ہے، اسے کسی ملازم کے حوالے کیسے کیا جا سکتا ہے؟ میں یہ فیصلہ نہیں ہونے دوں گا اور میں اس کے خلاف احتجاج کروں گا۔ مگر اس کا دوست پلس کزن کاشف وہاں سے اسے کھینچتا ہوا لے گیا۔ میری بات سنو، یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، جوش سے نہیں ہوش سے کام لو۔ سب سے پہلے تو تم اپنے سسرال میں بات کرو، تمہارے سسرال والوں کے تیور مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ تم الشبا سے بات کرو اور پتہ کرو کہ اس کے گھر والوں کو کیا کہنا ہے۔ تب یکدم جیسے شیر جان ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ وہ تو بھول ہی گیا کہ آج جو حادثہ ہوا اس کا اثر اس کی آنے والی زندگی پر بھی پڑ سکتا ہے۔ اس نے فوراً سے الشبا کو کال ملائی۔ اب وہ پھر سے اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ کافی دیر سے الشبا کو کال ملا رہا تھا، مگر وہ کال نہیں اٹھا رہی تھی، اور پھر تقریباً 1 گھنٹے کے بعد اس کی آواز شیر جان کے کانوں سے ٹکرائی۔ کیوں کال کر رہے ہیں آپ؟ الشبا کی خفگی بھری آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ حیران رہ گیا۔ الشبا، کیا ہو گیا تمہیں؟ یہ کس انداز میں بات کر رہی ہو تم؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ کیا کروں میں؟ آپ میرے لیے اجنبی ہیں اور اجنبیوں سے اس طرح بات کی جاتی ہے۔ شیر جان ہکا بکا رہ گیا۔ میں تمہارا منگیتر ہوں اور آج تو ہم دونوں کی باقاعدہ منگنی ہونے جا رہی ہے اور ساتھ میں شادی کی تاریخ بھی رکھ دی جائے گی، مگر تم مجھے اجنبی کہہ رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ شیر جان کو الشبا کے انداز پر بہت افسوس ہوا۔ آپ کو شاید معلوم نہیں، میرے ماں باپ نے یہ رشتہ ختم کر دیا ہے۔ اب ہماری منگنی نہیں ہو رہی اور ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں۔ مہربانی فرما کر آپ بھی آج کے بعد مجھے کال مت کیجیے گا۔ شیر جان کے تو حواس گم ہو گئے۔ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ ایسے کیسے تمہارے گھر والے فیصلہ کر سکتے ہیں، اور کیوں؟ یہ رشتہ ایسے ختم نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ آپ اگر اپنی کزن کے ساتھ رنگ رلیاں منا سکتے ہیں، اس کے ساتھ ایک کمرے میں بند ہو سکتے ہیں، تو کیا میرے گھر والے میری زندگی کا فیصلہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے؟ کیسے ایک انسان کے ساتھ مجھے رخصت کر سکتے ہیں جس کا کردار ہی مشکوک ہو؟ الشبا کی بات پر وہ غصے سے دھاڑنے لگا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ ہوش میں تو ہو؟ جانتی ہو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہارے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، اور وہ لڑکی تو بہت چھوٹی ہے، میری بہنوں جیسی ہے۔ یہ کسی نے ہمارے خلاف سازش کی ہے اور تم بھی اسے سچ سمجھ رہی ہو۔ جو بھی ہے، میں گھر والوں کے خلاف نہیں جا سکتی۔ مجھے آپ پر یقین ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں سچ ہے، مگر میں اپنے گھر والوں کو کیا کہوں، جنہوں نے مجھے سختی سے منع کیا کہ میں آج کے بعد آپ سے بات نہیں کروں گی۔ میں انہیں دھوکہ نہیں دے سکتی۔ اب میں کبھی آپ کو نہیں مل سکتی اور ہم ایک نہیں ہو سکتے۔ وہ سسکی تھی۔ الشبا، ایک راستہ ہے، اگر تم کہو تو میں تمہیں لینے کے لیے آ جاؤں۔ تم اپنے گھر والوں سے چھپ کر میرے ساتھ نکاح کر لو، ہم دونوں بھاگ چلتے ہیں اور ساری دنیا سے دور چلے جاتے ہیں، جہاں پر کوئی بھی ہم دونوں کو جدا کرنے والا نہ ہوگا، کوئی ہمارے پاس نہیں آئے گا، اور تم کہو تو میں ابھی اور اسی وقت آ جاتا ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں اپنے گھر والوں کے خلاف نہیں جا سکتی۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا اور پھر شیر جان کا نمبر ہی بلاک کر دیا۔ بار بار وہ نمبر ملاتا رہا جب اسے اندازہ ہوا کہ الشبا اس کا نمبر بلاک کر چکی ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ اس کی کوئی بات نہیں سننا چاہتی۔
ان دونوں میں ہمیشہ کے لیے دوریاں آ گئیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ اس کی محبت اس سے بچھڑ چکی تھی اور یہ بات برداشت کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ تبھی کاشف کمرے میں داخل ہوا۔ کیا ہوا تمہیں؟ کیا کہا ہے الشبا نے؟ گو کہ اسے بھی سمجھ آ گئی تھی کہ الشبا نے کیا کہا ہوگا، مگر وہ شیر جان کے منہ سے سچ سننا چاہتا تھا۔ الشبا نے شادی سے انکار کر دیا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ اب اس کے گھر والے کبھی بھی اسے میرے ساتھ رخصت نہیں کریں گے۔ اب بتاؤ میں کیا کروں؟ وہ بچوں کی طرح رونے لگا۔ ارے یار، اتنی سی بات ہے اور تم رو رہے ہو؟ تم مرد ہو، مرد بنو۔ یہ کیا عورتوں کی طرح تم اس لڑکی کو دل میں بسا کر بیٹھ گئے اور اس کے نہ ملنے پر ماتم کر رہے ہو؟ مردوں کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی۔ مردوں کی زندگی میں تو کتنی عورتیں آتی ہیں اور کتنی جاتی ہیں۔ اس کی بات پر شیر جان کا دماغ بک سے اڑ گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں الشبا سے سچی محبت کرتا ہوں اور اس سے بچڑنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ کاشف عجیب سے انداز میں ہنس پڑا۔ ارے ہمارے قبیلے کے مردوں کو تم نے دیکھا ہے، ہم مرد ایسی باتوں کو اپنے دل پر نہیں لیتے۔ ہماری زندگیوں میں تو عورتیں آتی جاتی رہتی ہیں اور مرد کو اتنا نرم دل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ایک لڑکی کا روک لگا کر بیٹھ جائے۔ کاشف نے اپنی سمجھ کے مطابق بات کی، مگر شیر جان اس کی بات پر بھڑک اٹھا تھا۔ کیا بکواس باتیں کر رہے ہو تم؟ مرد ظالم ہو سکتا ہے مگر نرم دل نہیں ہو سکتا۔ کیا مرد کے جذبات نہیں ہوتے؟ اس کے سینے میں دل نہیں ہوتا کیا؟ وہ کسی سے محبت نہیں کر سکتا؟ کاشف اس کی بات پر خاموش ہو گیا۔ شیر جان ایسا ہی تھا، اپنے قبیلے کے باقی مردوں سے ہٹ کر تھا اور اس کی سوچ بھی سب سے الگ تھی، مگر وہ اتنے نرم دل کا مالک تھا کہ ایک لڑکی کے بچھڑنے پر وہ رو رہا تھا۔ کاشف کو اس کا انداز سراسر بے وقوفی لگ رہا تھا، مگر شیر جان اس وقت شدید غصے میں آ گیا اور غصے میں وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ جب ہی کاشف بھی خاموش ہو گیا، اس نے دوبارہ اس موضوع پر بات نہ کی تھی۔ شیر جان کہنے لگا کہ وہاں بیچاری کمزور لڑکی، میں مرد ہو کر بھی اپنے محبت کو بچا نہیں پایا، اپنے حق میں بول نہیں پایا تو وہ کیا کر پائے گی؟ مگر جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے وہ ماہم کے ساتھ نہیں ہونے دوں گا۔ کاشف اس کی بات پر چونکا۔ مطلب کیا کرو گے تم؟ اس کا نکاح ولی خان کے ساتھ ہونے والا ہے اور یہ بات طے ہو چکی ہے۔ بڑوں کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ شیر جان نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا۔ میں دیکھوں گا کہ یہ نکاح کیسے ہوتا ہے۔ یہ ہمارے خاندان کے بڑے کیسے ایک معمولی سی بات پر کسی لڑکی کی پوری زندگی برباد کر سکتے ہیں؟ ہرے وہ نوابوں کی لڑکی ہے اور نواب کا خون ہے، کیسے اسے چھوٹی سی بات پر مٹی میں رول سکتے ہیں؟ کیسے اس کا نکاح ایک ملازم کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ میں دیکھ لوں گا سب کو۔ وہ غصے سے کمرے سے باہر نکل گیا اور کاشف اپنا سر تھام کے رہ گیا۔ اس سر پھرے کی ہر بات نرالی تھی۔ دوسری طرف ماہم مسلسل روئے جا رہی تھی اور صبح سے وہ اپنے کمرے میں بھوکی پیاسی بند تھی۔ کتنا خوش تھی وہ کل تک جب اسے پتہ چلا کہ شیر جان کی منگنی الشبا کے ساتھ ہونے جا رہی ہے۔ شیر جان کی شادی کے لیے تو اس نے کیا کچھ نہیں سوچ رکھا تھا۔ خاندان کا وہ سب سے بڑا کزن تھا اور یہ سب سے پہلی شادی ہونے جا رہی تھی۔ سب کزنز کے ساتھ ساتھ الشبا نے بھی سوچ لیا کہ وہ اچھی سی تیاریاں کرے گی اور خوب سارا میک اپ کرے گی، اچھے اچھے کپڑے بنوائے گی، ڈانس کی پریکٹس کرے گی۔ نہ جانے کیا کچھ اس کے ذہن میں چل رہا تھا، اور اب جو کچھ کل ہوا تھا، اچانک سے اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ ولی جیسا ملازم جسے وہ ہمیشہ حقارت کی نظر سے دیکھتی رہی تھی، اب وہ اسے شوہر کے روپ میں کیسے دیکھے گی؟ یہ کیسی سزا تجویز کی تھی اس کے باپ نے؟ کیسا باپ تھا وہ جسے اپنی بیٹی کی بے گناہی پر یقین نہ تھا؟ وہ کیوں نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ یہ اس کی بیوی کی سازش ہے جو اس کی بیٹی کو پھنسانا چاہتی ہے؟ نہ جانے کیوں وہ اسے اتنی نفرت کرتی تھی۔ ماہم کو آج تک اپنی سوتیلی ماں کی نفرت کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کی نفرت ہی تھی جو اب اسے تخت سے لے کر فرش پر پھینکنے والی تھی۔ ولی خان جیسے ملازم کے ساتھ اس کی زندگی برباد ہونے جا رہی تھی۔ یہ بات سوچ کر وہ پھر سے رو پڑی۔ ماہم کے نکاح کی تیاریاں ہو چکی تھی۔ ایک طرف ولی خان بیٹھا ہوا تھا جو بہت زیادہ خوش لگ رہا تھا۔ مسکراہٹ اس کے چہرے سے جدا نہیں ہو رہی تھی اور وہ مسکراہٹ کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ کیوں نہ خوش ہوتا وہ ماہم جیسی حسین پری اس کے نصیب میں آنے والی تھی۔
ایسی لڑکی کا تو وہ صرف خواب ہی دیکھ سکتا تھا، اتنی خوبصورت اور چھوٹی، ہاتھ لگانے سے میلی ہو جانے والی لڑکی اس کا نصیب بننے والی تھی۔ ولی خان کے تو خوشی سے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، جبکہ ماہم کو کس طرح سے اس نکاح کے لیے تیار کیا گیا یہ اس کی کزن بخوبی جانتی تھی۔ وہ بہت بار ٹوٹ کر بکھری اور چلائی تھی اور روئی تھی اور تڑپی بھی تھی۔ ہر روز کی حالت دیکھ کر خود بھی رو پڑی، مگر کیا کرتی کہ یہ بڑوں کا حکم تھا۔ ماہم کو نکاح کے لیے تو تیار کرنا ہی تھا اور پھر اسے لا کر اسٹیج پر بٹھا دیا گیا۔ دونوں کے درمیان پردہ تھا، ایک طرف ولی خان مردوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو دوسری طرف ماہم کے ساتھ خاندان کی سبھی عورتیں اور لڑکیاں تھیں۔ قاضی صاحب بھی آ گئے، نکاح کی کارروائی شروع ہونے ہی جا رہی تھی۔ ماہم کا دل جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بے قرار تھا۔ اس کے دل سے یہی دعا نکل رہی تھی کہ کسی طرح سے یہ نکاح رک جائے، اس کی زندگی برباد ہونے سے بچ جائے، اور شاید یہ لمحہ قبولیت کا تھا جب شیر جان وہاں پر آ گیا۔ یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس کی بات پر سب لوگوں نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا۔ صادق صاحب اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ تم کس کی اجازت سے اس نکاح میں شامل ہو رہے ہو؟ کس نے تمہیں یہاں پر بلایا ہے؟ پہلے تم نے میری بیٹی کی عزت کا تماشا بنایا اور اب تم اس کے نکاح میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے مزید تماشا بنانے کے لیے یہاں آ گئے ہو۔ اب کیا کوئی کمی باقی رہ گئی تھی؟ شیر جان صادق صاحب کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اگر آپ نے ماہم کا نکاح کرنا ہے تو اس ملازم کے ساتھ نہیں بلکہ میرے ساتھ کریں، کیونکہ یہ بات نوابوں کی شایان شان نہیں ہے کہ ان کی لڑکی ایک ملازم کے حوالے کر دی جائے۔ میں آپ کا خون ہوں اور اس خاندان کا چشم و چراغ ہوں، مجھے آپ لوگوں سے بہتر اور کوئی نہیں جان سکتا۔ میں ماہم کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ صادق صاحب اس کی بات سن کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے بغور اس کے چہرے کے تاثرات سے یہ جانچنے کی کوشش کی کہ کیا وہ بکامی ہوش و حواس میں یہ بات کر رہا ہے یا کسی دباؤ میں آ کر یا جذباتی اس نے یہ فیصلہ کیا، مگر وہ اس کے چہرے سے کوئی نتیجہ اخذ نہیں کر پا رہے تھے۔ انہوں نے ماہم کا نکاح کر کے اسے اپنی نظروں سے اوجھل ہی کرنا تھا، دوبارہ اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے تھے، اور نظروں سے اوجھل کرنے کے لیے ہی تو وہ یکدم اس کا نکاح کر رہے تھے۔ اور اگر اس کا نکاح ولی خان کے بجائے شیر جان کے ساتھ ہوتا، جو کہ ایک شاندار مرد تھا، روپے پیسے کا مالک تھا، تو یہ فیصلہ گھاٹے کا نہ تھا۔ اس صورت میں بھی وہ ان کی نظروں سے اوجھل ہی رہتی۔ وہ باپ تھے، کہیں نہ کہیں دل کے کسی کونے میں بیٹی کے لیے محبت بھی موجود تھی۔ تبھی کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، میں ماہم کو تمہارے ساتھ ہی رخصت کرنے پر تیار ہوں، مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں۔ جہاں پر ماہم یہ سب حیرت سے دیکھتی جا رہی تھی، وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی زندگی میں ایسا موڑ بھی آ جائے گا۔ وہیں پر سمینہ بیگم اپنا دل تھام کر رہ گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ماہم کی شادی شیر جان جیسے شاندار مرد کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ سارا کھیل تو انہوں نے اسی لیے رچایا کہ وہ اسے مٹی میں رول دینا چاہتی تھی، لیکن اگر اس کی شادی شیر جان جیسے انسان کے ساتھ ہو گئی تو وہ تو دوبارہ سے تخت پر آ جائے گی۔ یہی تو وہ نہیں چاہتی تھی، مگر اب صادق صاحب کا فیصلہ بھی کوئی نہیں بدل سکتا تھا۔ تمہاری وجہ سے یہ بے عزت ہوئی ہے، اچھی بات ہے اگر تم ہی اس کے سر پر عزت کی چادر دے رہے ہو۔ شیر جان ان کی بات پر لب بھینچے خاموش رہا۔ ایک بار بھی ان کی اس بات کی تردید یا نفی نہیں کی گئی تھی کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے۔ اس کا ماہم کے ساتھ ایسا کوئی تعلق نہیں، نہ ہی وہ ماہم کے ساتھ ایسا کچھ کر سکتا ہے۔ ولی خان کا غصے سے برا حال تھا۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ کہاں تو اس کو وہ پری ملنے جا رہی تھی اور کہاں وہ یکدم اس سے چھین لی گئی۔ اب اس کی جگہ پر شیر جان کو بٹھا دیا گیا۔ نکاح ہو گیا اور تب شیر جان کہنے لگا کہ ابھی ماہم بہت چھوٹی ہے اور اس کی پڑھائی بھی مکمل نہیں ہوئی۔ میں چاہتا ہوں کہ رخصتی اس کی پڑھائی کے بعد رکھی جائے۔ یوں بھی آپ کو تو اس کا نکاح کرنا تھا، اپنے سر سے اس بلا کو ٹالنا تھا۔ اب اس کا نکاح میرے ساتھ ہو چکا ہے اور وہ میری امانت ہے، میں جلد ہی اپنی امانت کو لینے کے لیے آ جاؤں گا۔ تم ایسے کہیں نہیں جا سکتے، صادق صاحب نے کہا۔ کیا مطلب؟ تم نے اس کے ساتھ نکاح کیا ہے، اب تم اسے ابھی کے ابھی اپنے ساتھ رخصت کر کے لے کر جاؤ گے۔ میں اس لڑکی کو ایک منٹ بھی اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ ان کی بات سن کر شیر جان کے تو چھکے چھوٹ گئے۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ یہ نکاح تو اس نے محض ماہم کی مدد کرنے کے لیے کیا تھا تاکہ اس کی وقتی طور پر ولی خان سے جان چھوٹ جائے،
اور اس کے نام کے ساتھ جب شیر جان کا نام لگے گا تو پھر اس کے ماں باپ بھی اسے کچھ نہیں کہہ سکیں گے، نہ ہی اسے کسی اور انسان کے ساتھ بیاہ سکیں گے، اور پھر بات کی بات میں دیکھی جائے گی۔ ابھی وقتی طور پر وہ ماہم کو اس سب سے چھٹکارا دلوانا چاہتا تھا، مگر اس کا باپ تو رخصتی کرنے پر تل گیا تھا، جس کے بارے میں شیر جان نے سوچا تک نہ تھا۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ گلے میں پڑا ہوا ڈول تو بجانا ہی تھا، اور ماہم خوش تھی کہ کہاں تو وہ ولی خان جیسے انسان کے ساتھ رخصت ہونے جا رہی تھی، اور کہاں اب شیر چاند جیسا شاندار شخص اس کے ساتھ وہ بیاہ کر جا رہی تھی۔ وہ خوش تھی کیونکہ وہ شیر جان کو بہت اچھے سے جانتی تھی۔ خاندان کا سب سے پڑھا لکھا اور سوبر شخص تو یہی تھا جو اس کے جذبات کو سمجھ بھی سکتا تھا، اس کا خیال بھی رکھتا۔ ماہم دل ہی دل میں مطمئن تھی، اور دعائیں یوں بھی قبول ہوتی ہیں، معجزے یوں بھی حقیقت کا روپ دھارتے ہیں۔ آج ماہم کو اس بات کی سمجھ آئی کہ کاشف ہنستے ہوئے شیر جان کے پاس آیا۔ کہاں تو تم کل مجنوں بنے ہوئے تھے، الشبا کی یاد میں آہیں بھر رہے تھے کہ اس کے بغیر تم مر جاؤ گے اور اس کے بغیر رہ نہیں پاؤ گے، اور کہاں اب ایک دن بھی نہیں گزرا اور تم نے ماہم کے ساتھ شادی کر لی، اس کو دلہن بنا لیا۔ کاشف ایک آنکھ دباتے ہوئے شرارت سے بولا تو شیر جان اسے غصے سے گھور کر رہ گیا۔ یہ سب میں نے ماہم کی جان بچانے کے لیے کیا ہے؟ تم کیا جانو کہ میرے دل میں کیسا الاؤ جل رہا ہے؟ اپنی محبت سے بچڑنے کا دکھ اتنا آسان نہیں ہوتا، اور یہ بات تمہارے جیسے انسان کبھی سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ نہ تو تمہارے سینے میں دل نام کی کوئی چیز ہے، اور نہ ہی تم محبت جیسے جذبے سے واقف ہو۔ کاشف اس کی بات سن کر گم سم ہو کر رہ گیا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ شیر جان الشبا کو بھول بھال جائے گا، اپنے نئے سرے سے زندگی شروع کر لے گا، مگر وہ تو کوئی اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ سمینہ بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ماہم کو جلتی ہوئی آگ میں پھینک دے، ایسی آگ جو ان کے وجود کو جھلسا رہی تھی، جس میں جل کر ماہم راکھ کر ڈیر بن جاتی۔ صادق صاحب کو کھینچتے ہوئے ایک طرف لے گئی اور کہنے لگی کہ یہ کیا کیا آپ نے؟ لوگوں کو باتیں بنانے کا نیا موضوع دے دیا۔ آپ کی بیٹی نے جس کے ساتھ منہ کالا کیا، آپ نے اسی کے ساتھ اس کی شادی کر دی۔ صادق صاحب ان کے منہ سے ایسی بات سن کر غصے میں آ گئے۔ زبان سنبھال کر بات کرو سمینہ، جو میری بیٹی نے کیا ہے وہ اس کی غلطی ہے، ہاں میں اسے سزا دینا چاہتا تھا، تبھی میں نے یکدم اس کے نکاح کا فیصلہ کر دیا، مگر کیا کروں، وہ میرا خون ہے اور میں اسے برباد ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ اگر شیر جان نکاح کی خواہش کا اظہار نہ کرتا تو میں اسے ولی خان کے ساتھ ہی رخصت کرتا، مگر اپنا خون اپنا ہی ہوتا ہے۔ وہ میرے بھتیجے کے ساتھ اگر رخصت ہو تو میرے دل میں اطمینان رہے گا۔ اس نے جو میرے ساتھ کیا ہے وہ غلط ہے، مگر ماں باپ کبھی اپنی اولاد کے ساتھ غلط نہیں کر سکتے۔ سمینہ منہ میں بڑبڑا کر رہ گئی۔ صادق صاحب انہیں غصے سے گھور کر رہ گئے اور دوبارہ میرے فیصلے میں بولنے کی کوشش مت کرنا، اور ایسے الفاظ اپنی زبان سے مت نکالنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ دو ٹوک الفاظ میں بولے تو سمینہ بیگم بھی خاموش ہو گئی، اور پھر ماہم شیر جان کے ساتھ رخصت ہو کر اس کے گھر میں آ گئی۔ اس وقت وہ اس کے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی اس کی منتظر تھی۔ آج یکدم حالات نے جو پلٹا کھایا، ماہم کے لیے بھی خود کو بدلتے ہوئے حالات کے مطابق ڈھالنا اتنا آسان کام نہ تھا۔ اس کے بھی حواس گم ہوتے جا رہے تھے۔ شیر جان جب کمرے میں آیا تو وہ سوچ رہا تھا کہ ماہم سو چکی ہوگی، مگر اسے بستر پر دلہن بن کر اپنا انتظار کرتا ہوا دیکھ کر وہ تو حیران رہ گیا۔ یہ کیا ہے ماہم؟ اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ ماہم نے حیرت سے دیکھا۔ کیا مطلب؟ کس بارے میں بات کر رہے ہیں آپ؟ تم یہاں پر اس طرح سے کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ اس کے سوال پر ماہم لاجواب ہو گئی۔ دیکھو ماہم، آج جو کچھ بھی ہوا وہ میں نے محض تمہاری مدد کے لیے کیا ہے، تاکہ تمہاری ولی خان سے جان چھوٹ جائے اور میں تمہیں اپنی عزت بنا کر سب لوگوں کے منہ بند کر دوں، تاکہ کوئی بھی تمہارے اوپر انگلی نہ اٹھا سکے۔ مگر یہ میرے وہم اور گمان میں بھی نہ تھا کہ ابھی کے ابھی تمہاری رخصتی کر دی جائے گی۔ میں مانتا ہوں کہ تمہارے لیے بھی یہ سب اچانک سے ہے، تم بھی اس کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہوگی۔ تم بہت چھوٹی ہو، میں بھی الشبا سے بہت محبت کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچنا بھی میں گناہ سمجھتا ہوں۔ تمہارے ساتھ یہ نکاح تمہاری مدد کرنے کے لیے تھا، اور یہ رشتہ ہمارا عارضی ہے، کاغذی ہے۔ جب تک تم چاہو تو میرے نکاح میں ہو، جب تمہیں لگے کہ
یہ بندھن تمہارے لیے مشکل ہے تب تو مجھے بتا دینا۔ ماہم آنکھیں پھاڑے اسے سنتی جا رہی تھی۔ اگر تمہارا ولی خان کے ساتھ نکاح ہوتا تو تب بھی تمہاری زندگی مشکل ہوتی، مگر یہ مشکل اس مشکل کے مقابلے میں بہت کم ہے، کیونکہ میں اس جیسا جاہل گوار نہیں ہوں۔ میں باشعور پڑھا لکھا انسان ہوں اور میں تمہارا ہر ممکن حد تک خیال بھی رکھوں گا اور تمہاری ہر خواہش کو بھی پورا کروں گا جب تک تم میرے نکاح میں ہو۔ تمہیں کسی چیز کی کمی بھی نہیں ہونے دوں گا۔ شیر جان اپنی بات کہہ کر چینج کرنے کے لیے واش روم میں چلا گیا، جبکہ ماہم کی آنکھوں سے کب کے رکے ہوئے آنسو بہہ نکلے۔ اس کی شادی زبردستی ہو رہی تھی اور پھر اچانک سے منظر بدل گیا۔ جو بھی تھا، مگر وہ ایک کچی عمر کی نوجوان لڑکی تھی۔ اس کے دل میں بہت سارے ارمان تھے اور آج کے دن کے حوالے سے کتنے ہی جذبات تھے۔ شیر جان بھی اسے اپنی جگہ پر درست معلوم ہو رہا تھا۔ تبھی وہ کچھ بھی کہے بغیر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر بے دردی سے آنسو پہنچتے ہوئے وہ بھی چینج کر کے صوفے پر جا کر سو گئی۔ اگلے دن اٹھی تو نہا دھو کر کمرے سے باہر نکلی۔ سب سے پہلا سامنا اس کا سمینہ بیگم سے ہوا۔ ماہم کو انہوں نے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سے رنگ تھے، جن میں سب سے صاف رنگ حسد کا نظر آ رہا تھا۔ بھائی، میں نے سوچا کہ تمہاری پہلی صبح ہے، سسرال میں تمہارا پہلا دن ہے، تو کیوں نہ میں تمہارے لیے ناشتہ لے کر جاؤں؟ آخر تمہارے دل میں بھی تو ارمان ہوں گے۔ تمہاری اپنی ماں نہیں ہے، سوتیلی ماں ہی صحیح، اسی لیے میں تمہارا ناشتہ لے کر آ گئی۔ کہو، کیسی گزری تمہاری یہ رات؟ کیسا لگا تمہیں شیر جان؟ پیار تو کرتا ہے نا تمہارے ساتھ؟ اس کی بات پر ماہم چھیپ گئی تھی۔ جیسا آپ سمجھ رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ شیر جان بھائی نے میرے ساتھ شادی محض مجھے ولید خان سے بچانے کے لیے کی ہے۔ ارے یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ سمینہ بیگم نے تو گویا اپنے گال پیٹ ڈالے۔ تمہارا اس کے ساتھ نکاح ہوا ہے اور ایک رات گزار چکی ہو تم، اور ابھی تم اسے بھائی کہہ رہی ہو۔ ماہم کو ان کے انداز اور الفاظ پر شدید غصہ آیا، مگر وہ خاموشی سے اپنے لب سیے رہ گئی۔ اب بھلا وہ سمینہ بیگم جیسی عورت کے ساتھ کیا بات کرتی جو بات کا پتنگڑ بنانے میں ماہر تھی؟ دیکھ لو، تم بہت بچی بنتی تھی، اب تو تم بھی بڑی ہو گئی ہو، وہ عجیب سے انداز میں آنکھیں مٹکاتے ہوئے بولی تھی۔ اور خیر سے اب تم بھی جلدی سے تیاری پکڑ لو، تمہاری عمر میں تو میں 2 بچوں کی ماں تھی۔ اب تمہاری طرف سے بھی یہی امید ہے کہ تم بھی جلدی سے مجھے نانی کے رتبے پر فائز کر دو گے۔ وہ ماہم کے ساتھ یوں ہنسی مذاق کر رہی تھی جیسے وہ اس کی بچپن کی سہیلی ہو۔ ماہم کے لیے ان کا یہ رویہ انتہائی حیرت ناک تھا، مگر یہ رویہ بھی ناقابل قبول تھا۔ وہ اگر غصہ کرتی تھی، نفرت کرتی تھی تو بھی ماہم سے برداشت نہیں ہوتا تھا، اور اب اس کی ہنسی مذاق بھی ماہم سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ منہ بناتے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ سمینہ بیگم کی جانچتی ہوئی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ ساس کا رویہ بھی ناقابل فہم تھا۔ اٹھ گئی مہارانی، تمہارے جیسی شاطر لڑکی میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی۔ کیسے تم نے میرے قابل بیٹے کو پھنسا لیا؟ کہاں تو وہ الشبہ کے نام کی گردان کیے جا رہا تھا، اور کہاں اس نے الشبہ کو چھوڑ کر تم سے بیاہ رچا لیا۔ ماننا پڑے گا تمہیں، صحیح کہتی ہے سمینہ تمہارے بارے میں۔ مردوں کو پھنسانے کا انہیں انگلیوں پہ نچانے کا ہنر تمہیں بخوبی آتا ہے۔ ماہم کے لیے ان کی بات ناقابل یقین تھی۔ شادی کے پہلے ہی دن اس کی ساس اس کے ساتھ یہ کس طرح کی باتیں شروع کر دی؟ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میرا ان کے ساتھ ایسا کوئی تعلق نہیں، نہ ہی میں نے انہیں پھنسانے کی کوشش کی ہے، بلکہ ہم دونوں کو ایک سازش کے تحت بدنام کیا گیا۔ ارے جاؤ بی بی جاؤ، بہت اچھے سے سمجھتی ہوں میں تمہارے جیسی لڑکیوں کو۔ سازش تو میرے بیٹے کے ساتھ کی ہے تم نے، اسے اپنے جال میں پھنسا لیا، یہ تو ماننے والی بات ہے، مگر نہ تو تمہارے ساتھ سازش ہوئی ہے اور نہ ہی تم کوئی ننھی بچی ہو جو ان باتوں کو سمجھ نہ سکو۔ تمہاری ماں بھی ایک غریب گھرانے کی لڑکی تھی اور اس نے اپنے سے اونچے گھر کے مرد کو قابو میں کیا تھا، اور تم نے بھی بڑا لمبا ہاتھ مارا ہے۔ اپنے سے اونچے خاندان کے مرد کو تم نے پھنسا لیا، اس سے شادی کر لی، اور یہ سب تمہیں وراثت میں ملا ہے۔ دیکھنے میں اتنی چھوٹی سی ہو مگر کام دیکھو، توبہ توبہ۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے وہاں سے چلی گئی۔ کتنی دیر تک ماہم بے یقینی سے وہیں پر کھڑی رہی، آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے، اور واپس وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ 2 دن سے وہ بھوکی تھی اور اس نے کچھ بھی کھایا پیا نہ تھا۔ اب اس کے پیٹ میں بھوک سے چوہے دوڑ رہے تھے، اور
پھر جب شیر جان اٹھا تو اسے یوں ہی برجمان دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پھر کچھ کہے بغیر وہ فریش ہو کر اسے اپنے ساتھ لے کر آیا اور اس کے ساتھ ہی ماہم نے ناشتہ کیا۔ اس کی تو بھوک ہی مر گئی تھی۔ جوں جوں دن گزر رہے تھے ماہم کو اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کی ساس سوتیلی ماں سے کم بالکل بھی نہیں۔ جتنا برا رویہ سوتیلی ماں کا تھا اتنا ہی ساس کا بھی تھا۔ حفصہ صاحبہ نے کچن سے ملازمہ کو ہٹا دیا اور کہنے لگے کہ اب تم کس لیے ہو؟ گھر میں جب بہو آ جائے تو گھر میں ملازموں کا کیا کام؟ میں تو چاہتی ہوں کہ سارے گھر کے کام کاج تم ہی کرو، لیکن اگر ایک دم سے ساری ذمہ داریاں تم پہ ڈال دی تو میرا بیٹا ہی سب سے پہلے اٹھ کر کھڑا ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلے کچن کی ذمہ داری میں تم پر ڈالوں گی اور پھر آہستہ آہستہ باقی سب ایک ایک گھر کے سارے نوکروں کو نکال دوں گی، پھر تم اکیلے پورے گھر کے کام کاج کرو گی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس سے اپنا منصوبہ بتا رہی تھی، جبکہ ان کے انداز پر ماہم ہنس پڑی۔ وہی اندر سے چھوٹی عورتوں والی سوچ، بہو کو نیچا دکھانے والی اور اسے ہر وقت کام میں الجھائے رکھنے والی، تاکہ وہ اپنے شوہر کو اپنی طرف مائل نہ کر سکے، جبکہ وہ یہ بات نہیں جانتی تھی کہ ابھی ان دونوں کے درمیان ایسا کوئی تعلق تھا ہی نہیں۔ وہ تو اسے محض بچی سمجھتا تھا اور بچوں کی طرح ہی اس کا خیال کرتا تھا۔ اب وہ کچن کے سارے کام خود ہی کرنے لگی۔ رات گئے تک فری ہو کر جب کمرے میں جاتی تو اس کی روٹین شیر جان کو چونکا دیا کرتی۔ اس سے پہلے تو کچن میں ملازمہ ہی کام کرتی تھی اور اب سارا کام آہستہ آہستہ ماہم پر کیوں ڈالا جا رہا تھا؟ وہ اپنی ماں سے اس بارے میں بات کرنا چاہتا تھا، مگر یہ سوچ کر رک جاتا کہ ماں تو ذرا ذرا سی بات پر یہی طعنہ دیتی ہے کہ وہ بدل گیا ہے، لیکن اگر اب اس نے ماہم کے حق میں بولنا شروع کر دیا تو وہ پھر سے اسے ہی طعنہ دیں گی اور ماہم کی زندگی کو بھی مشکل بنا دیں گی۔ اپنی ماں کی فطرت سے وہ اچھی طرح سے واقف ہو گیا تھا، مگر اس دن اپنی ماں اور سمینہ بیگم نے اسے کچھ ایسی باتیں کہیں جسے سن کر وہ برداشت نہیں کر سکا تھا۔ اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا اور سخت غصے میں وہ تلملایا ہوا لگ رہا تھا۔ کمرے میں جب آیا تو ماہم اس کے کپڑے استری کر رہی تھی اور ساتھ مدھم آواز میں کچھ گنگنا رہی تھی۔ شیر جان نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ کیا بکواس کی ہے تم نے میرے بارے میں؟ میں تمہاری مدد کرنا چاہ رہا تھا، جو کیا تمہاری ہمدردی میں کیا، اور تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ میری ہی عزت کو سب کے سامنے تماشا بنا دیا، مجھے سب کی نظروں میں بدنام کر کے رکھ دیا۔ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ یہ صلہ دیا تم نے میری نیکی کا۔ وہ ماہم پر برسا جا رہا تھا اور ماہم حیرت کا بت بنے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیا کیا ہے میں نے؟ وہ اب کی بار پھر سے دھاڑا۔ کیا کیا ہے تم نے؟ کیا تم نہیں جانتی کہ تم نے کیا کیا؟ تم نے سب کی نظروں میں مجھے تماشا بنا دیا۔ تم نے کیا کہا ہے اپنی اور میری ماں سے کہ میں نامرد ہوں اور میں تمہارے حقوق پورے کرنے کے قابل نہیں ہوں، تمہاری خواہش کو پورا نہیں کر سکتا؟ اس کی بات پر ماہم کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ایسا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تبھی اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ یقیناً یہ سارا کھیل سمینہ نے رچایا تھا اور وہ ماہم کو شادی کے بعد بھی جینے نہیں دے رہی تھی۔ یہ سارا کھیل اس نے ہی کھیلا تھا، مگر کیوں وہ اس معصوم کی زندگی کو اجیرن بنا رہی تھی؟ پہلے جو کچھ اس نے کیا تھا کیا وہ کم تھا؟ اپنے سگے باپ کے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا کر دی اور اب وہ اس کے شوہر کو بھی اس سے بدظن کر رہی تھی۔ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ عورت میری سگی ماں نہیں ہے، بلکہ میری سوتیلی ماں ہے اور ایک ڈائن ہے، زہریلی ناگن ہے۔ اس نے جو کیا مجھے بے عزت کرنے کے لیے کیا۔ اگر وہ مجھ پر اور آپ پر اتنا بڑا بہتان لگا سکتی ہے تو کیا وہ یہ بات اپنے آپ سے نہیں کہہ سکتی؟ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ میں نے ایسے کہا ہوگا؟ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ اس کی بات پر شیر جان ایک لمحے کو ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس کے چہرے سے یہ جانچنے کی کوشش کی کہ خواہ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے یا جھوٹ بول رہی ہے، مگر ماہم کے چہرے پر معصومیت اور سچائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، مگر وہ اتنی آسانی سے ماہم کی بات پر یقین نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اگر سمینہ نے اس پر یہ جھوٹ بولا ہے تو کیوں؟ کیا مقصد ہے اس کا؟ اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ماہم جھوٹ بول رہی ہو سکتا ہے کہ وہ اسے پسند کرنے لگی ہو اور وہ چاہتی ہو کہ وہ دونوں ایک ساتھ تعلق میں بن جائیں۔ یوں بھی وہ نوجوان لڑکی تھی،
اس کے بھی جذبات ہوں گے اور وہ سچ اور جھوٹ میں فرق نہیں کر پا رہا تھا۔ تبھی جھنجھلائے انداز میں کمرے سے نکل کر باہر چلا گیا۔ آدھی رات تک وہ اپنے اسٹڈی روم میں رہا اور سگریٹ پر سگریٹ پھونکتا رہا۔ اب اسے پانی کی طلب ہو رہی تھی اور نیند بھی آ رہی تھی۔ سوچا کہ پانی پی کر ایک ہی بار کمرے میں جا کر سو جاؤں گا۔ جب وہ کچن میں پانی لینے کے لیے آیا تو ساتھ والے کمرے کے اندر سے آتی آوازوں کو سن کر وہ وہیں پر کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ ارے مانتی ہو تم مجھے؟ میں اس لڑکی کو ایسا تگنی کا ناچ نچاؤں گی کہ ساری زندگی یاد رکھے گی۔ کیسے میں نے اسے پہلے بے عزت کیا؟ وہ تو منحوس ماری کے نصیب اچھے تھے جو اس کا نکاح ولی کی بجائے شیر جان کے ساتھ ہو گیا۔ مگر وہ کیا سمجھتی ہے کہ یہاں پر میں اسے جینے دوں گی؟ اگر اس کا نکاح ہو گیا شیر جان کے ساتھ تو کیا ہوا؟ میں اس کی طلاق کروا کر ہی دم لوں گی۔ شیر جان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یہ آواز وہ صاف پہچانتا تھا۔ یہ اس کی ساس کی آواز تھی، مگر وہ بات کس کے ساتھ کر رہی تھی؟ مگر امی آپ یہ سب ہوشیاری سے کریے گا، کیونکہ شیر جان بہت سمجھدار انسان ہے۔ اگر اسے پتہ چل گیا کہ ہم اس سے جھوٹ بول رہے ہیں تو وہ غصے میں کچھ بھی کر سکتا ہے، اور اگر اس کے دل میں آپ کے لیے بال آ گیا تو میرے ساتھ پھر کبھی شادی نہیں کرے گا۔ صدف کی منہ بسوڑتی ہوئی آواز سنائی دی۔ اب ساری بات شیر جان کو سمجھ میں آ گئی۔ کتنے ٹائم سے وہ محسوس کر رہا تھا کہ سمینہ چچی کے پہلے شوہر سے بڑی بیٹی صدف اس کے آگے پیچھے پھرتی تھی، اس سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتی تھی، مگر وہ اسے اپنے چچا کی بیٹی سمجھ کر نظر انداز کرتا رہا۔ مگر چچی اس کے خلاف ایسی سازش رچا رہی تھی، اپنی ایک بیٹی گھر بسانے کے لیے اپنی دوسری بیٹی کو اجاڑنا چاہ رہی تھی۔ وہ تو بہت خطرناک عورت تھی۔ ارے آج دیکھنا کیا حال کرے گا شیر جان اس کا۔ بڑا اتراتی پھر رہی تھی۔ اب میں نے شیر جان کے دل میں ایسا زہر بھرا ہے اس کے خلاف کہ وہ اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نکالے گا۔ وہ میرے جھوٹ کو سچ سمجھے گا اور پھر اس کے بعد میری بیٹی تم ہی ہوگی جس کے ساتھ شیر جان شادی کرے گا، اسے اپنی دلہن بنائے گا، اور شیر جان جو جاننا چاہتا تھا وہ جان چکا تھا۔ ہم مزید یہاں پر کھڑا رہنے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ چپ چاپ وہ اپنے کمرے میں آیا تو اس کی نظر ماہم پر پڑی۔ کتنا معصوم چہرہ تھا اس کا، کتنی معصوم تھی وہ، اور سب اس کے خلاف سازشیں کرتے تھے، اسے پھنسانے کی کوشش کرتے تھے، اسے برباد کرنے کی، گھر سے نکالنے کی کوششیں کر رہے تھے، اور یہ سب بے خبر کیسے گہری نیند سو رہی تھی۔ پلکوں پر آنسو اٹکے ہوئے تھے اور جس سے صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ تھوڑی دیر پہلے روتی رہی ہے اور پھر روتے روتے سو گئی۔ شیر جان کو اس پر ترس آ گیا اور ایک ہی لمحے میں اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ اگلے دن کی بات ہے جب وہ ایک ہاتھ میں بیگ پکڑے جس میں ماہم کا سارا سامان تھا، دوسرے ہاتھ میں ماہم کا ہاتھ پکڑے وہ اسے گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر لے جا رہا تھا۔ سب گھر والوں نے یہ تماشا دیکھا اور صادق صاحب اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کہاں لے کر جا رہے ہو اسے؟ وہ اپنی مخصوص گرجدار آواز میں اپنے داماد سے مخاطب ہوئے۔ شیر جان کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ بات آپ پوچھ رہے ہیں؟ وہ بھی ماہم کے بارے میں؟ آپ نے تو قسم کھائی ہے اس کی شکل نہ دیکھنے کی، اور آپ کو اس کی کیا پرواہ؟ میں جہاں پر لے کر جاؤں، آپ تو اسے اتنی نفرت کرتے تھے کہ اس سے ولی خان کے حوالے کر رہے تھے، اور اب اگر میں کہیں لے کر جا رہا ہوں تو آپ کو مسئلہ ہو رہا ہے۔ صادق چاند نظریں چرانے لگے۔ ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ وہ دوبارہ سے اپنی جگہ پر بیٹھ گئے اور چہرے کے آگے اخبار کر لیا، مگر انداز میں بے چینی نمایاں تھی، جبکہ سمینہ اور صدف ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہی تھی کہ چلو یہ تو بہت اچھا ہو گیا۔ اگر شیر جان اسے گھر سے نکال دے گا اور اس کو اپنی زندگی سے بھی نکال دے گا تو اب میری بیٹی تم ہی اس کے گھر میں رہو گی، اس کے دل میں اپنی جگہ بنا پاؤ گی۔ صدف بھی بہت زیادہ خوش لگ رہی تھی، جبکہ شیر جان کی ماں حیران اور پریشان رہ گئی۔ وہ جب تک شیر جان کے پاس پہنچی تب تک وہ گیٹ پار کر چکا تھا۔ ماہم کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے اور چہرے پر حیرانگی اور بے یقینی چھائی تھی۔ کہاں لے کر جا رہے ہیں مجھے؟ وہ بار بار ایک ہی بات پوچھ رہی تھی، مگر شیر جان نے خاموشی سے اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تم یہ سوال نہیں پوچھو گی، چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ جاؤ، اور وہ سہم سی گئی۔ شیر جان جب شام کو گھر واپس آیا تو ماہم اس کے ساتھ نہ تھی۔ سب گھر والے حیران رہ گئے۔
ارے کہاں چھوڑ آئے ہو تم ماہم کو؟ کہاں ہے وہ؟ سب کے پوچھنے پر وہ طنزیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ آپ لوگوں کا کیا لینا دینا ماہم سے؟ آپ لوگوں کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ میری بیوی ہے اور میں اس کے ساتھ جو مرضی سلوک کروں، جہاں بھی لے کر جاؤں، جہاں چھوڑ کر رہوں۔ آپ لوگ کون ہوتے ہیں اس بارے میں بات کرنے والے؟ آپ لوگ اس سے اپنے سارے تعلقات ختم کر چکے ہیں۔ شیر جان نے ایک ہی بات میں سب لوگوں کو خاموش کروا دیا۔ کافی دن گزر گئے۔ کلثوم تو اپنے کچن سے ملازمہ ہٹا چکی تھی، سارا کام ماہم کرتی تھی، مگر اب ماہم کے جانے کے بعد اسی پر کام کی ذمہ داری آ گئی۔ یوں تو سب لوگ ایک ہی حویلی میں رہتے تھے، سب کے پورشن الگ الگ تھے، کچن بھی الگ الگ تھے، مگر سب لوگ صبح کے وقت اور رات کے وقت اکٹھے ضرور ہوتے۔ اس وقت کلثوم بیگم کچن میں کھانا بنا رہی تھی جب صدف ان کی مدد کے خیال سے آ گئی۔ اسے دیکھ کر کلثوم بیگم نے سکھ کا سانس لیا۔ ہاں بیٹا، میں بہت تھک گئی ہوں، آج کتنا ٹائم ہو گیا یہ کام کرتے ہوئے۔ اب تو کام کی عادت ہی نہیں رہی اور سارے کام ماہم کرتی تھی۔ ایک دم سے ان کی زبان پر ماہم کا نام آ گیا تھا اور صدف نے ان کی بات اچک لی۔ اب سے آپ کے سارے کام میں کروں گی اور آپ کی زبان پر ماہم کا نام نہیں، صدف کا نام آئے گا۔ یہ بات اس نے مسکراتے ہوئے کہی۔ کلثوم بیگم اس کی بات پر چونک گئی اور پھر جانچتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کافی سارے دن بیتتے چلے گئے۔ کلثوم بیگم نے پہلے تو شیر جان سے اس بات کا ذکر نہ کیا، اس سے نہیں پوچھا کہ ماہم کہاں ہے، مگر ایک دن جب انہیں سارا کام کرنا پڑا تو شام تک ان کی کمر جواب دے گئی تھی۔ شیر جان کی شام کو گھر آنے کے بعد اس کے کمرے میں آئی کہ بیٹا، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ جی امی بولے۔ بیٹا ماہم کہاں ہے؟ اتنے دن ہو گئے ہیں اور تم اس سے پتہ نہیں کہاں چھوڑ کے آ گئے ہو۔ شیر جان انہیں آئی برو اچکا کر دیکھنے لگا۔ آپ کا ماہم سے کیا لینا دینا؟ آپ کیوں اس کے بارے میں پوچھ رہی ہیں؟ وہ اس کے انداز پر شرمندہ ہو گئی۔ بیٹا اتنے سارے کام تھے اور میں اکیلے نہیں کر سکتی۔ وہ اس گھر کی بہو ہے اور تمہاری بیوی ہے، گھر کی ذمہ داری اٹھانا اس کا فرض ہے، مگر تم پتہ نہیں اسے کہاں چھوڑ آئے ہو۔ آخر پہ ان کا لہجہ کڑوا ہو گیا۔ امی، جب وہ یہاں پر تھی آپ سب لوگوں کو اس سے مسئلہ تھا اور آپ تو اسے اپنی بہو تسلیم کرنے پر تیار ہی نہ تھی۔ اس کے سامنے بھی آپ بار بار یہی کہتی تھی کہ میری دوسری شادی کروا دیں گی، اور اب جو آپ کے راستے سے ہٹ گئی ہے وہ چلی گئی ہے تو بھی آپ لوگوں کو مسئلہ ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آپ لوگ چاہتے کیا ہیں، اس معصوم لڑکی سے کیوں آپ لوگوں کو بیر ہے؟ شیر جان کی بات پر وہ خاموش ہو گئی، پھر کمرے سے باہر چلی گئی اور 2 سال کا عرصہ بیت گیا تھا۔ 2 سال میں گھر کے تمام افراد نے بہانے بہانے سے شیر جان سے پوچھا کہ ماہم کہاں ہے، اور اس نے ایک ہی جملے میں سب لوگوں کو خاموش کروا دیا۔ پھر دوبارہ کوئی بھی اسے ماہم کے بارے میں پوچھنے پر خود کو آمادہ نہیں کر پایا، مگر سب لوگوں کے دل میں یہ تجسس جوں کا توں قائم تھا۔ نہ جانے وہ لڑکی کہاں ہے، اور خاص طور پر صادق صاحب جو اسے نفرت کا دعویٰ دار تھے، اور اب جب 2 سال سے اس کی صورت نظر نہ آئی تو وہ بے چین ہو گئے۔ وہ پوچھتے تو کس سے پوچھتے؟ انہوں نے تو خود سب کے سامنے اعلان کیا تھا کہ ان کا اس لڑکی سے کوئی تعلق نہیں۔ بہت بار ان کا دل چاہتا کہ وہ شیر جان کو اپنے سامنے بٹھائیں اور اسے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھیں، مگر پھر ایک جھجک آڑے آ جاتی۔ اس دن شیر جان اپنی ماں کو کہنے لگا کہ میں کچھ دن تک واپس آؤں گا، شہر جا رہا ہوں، اور پھر وہ شہر کی طرف رخصت ہو گیا تھا۔ وہ ایک ہاسٹل میں پہنچا، لبوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر وارڈن نے حال احوال پوچھا اور وہ اس سے بہت اچھے سے جانتی تھی۔ یہ شخص ہر مہینے یہاں پر آتا تھا۔ کہنے لگا کہ آپ میری بیوی کو بلا دیں اور میں اس سے ملنے آیا ہوں۔ وارڈن کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے ایسے مرد بہت اچھے لگتے تھے جو کبھی بھی بیویوں کی خواہشات کا گلا نہیں گھونٹتے، نہ ہی انہیں گھر میں قید کر کے رکھتے، اور شادی کے بعد بھی ان کا تعلیم کا سلسلہ چھڑواتے نہیں تھے، بلکہ انہیں خود تعلیم دلواتے، اور یہ مرد بھی ایسا ہی تھا۔ جب ہی وہ اس کی عزت کرتی تھی اور تھوڑی دیر کے بعد اس کے سامنے ماہم آ کر کھڑی ہو گئی۔ پہلے کے مقابلے میں بڑی لگنے لگی، اب اس کے اعتماد میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ نکھری نکھری بہت خوبصورت سی وہ اس کے سامنے آ کر کھڑی تھی، آنکھوں میں ایک الگ ہی جوت نظر آ رہی تھی۔ ماہم کو گریجویشن کرنے کا بہت شوق تھا
اور یہ بات شیر جان بھی بہت اچھے سے جانتا تھا۔ تبھی تو وہ اس دن اس کا بیگ لے کر کالج میں ایڈمیشن کروانے کے بعد وہ اسے ہاسٹل میں لے کر آیا۔ کہنے لگا کہ آج کے بعد تم یہیں پہ رہو گی، میں تم سے ملنے کے لیے آتا رہوں گا اور تمہیں جو بھی ضرورت ہو مجھے بتا دیا کرنا، میں تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے دل میں یکایک ماہم کے لیے محبت پیدا ہونے لگی۔ ہمدردی تو اس سے وہ پہلے بھی کرتا تھا، اور اب جب سب لوگوں کو اس کے خلاف سازشیں کرتے دیکھا تو اس کو ہمدردی میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ ماہم کو یقین نہیں تھا کہ اس پر زندگی ایسے بھی مہربان ہو سکتی ہے۔ اور پھر 2 سال کا عرصہ پلک چھپکتے ہی گزر گیا۔ اس کے ہاتھ میں گریجویشن کی ڈگری تھی اور اس کا خواب مکمل ہو گیا۔ اور شیر جان تو یہی چاہتا تھا کہ اس کی جو بیوی ہو وہ سمجھدار ہو، قدم سے قدم ملا کر چلنے والی، پڑھی لکھی، اور ماہم نے خود کو اب اسی لڑکی کے روپ میں ڈھال لیا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ واپس گھر شہر جانا ہے، اس سے محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے ایک لفظ جواب دیا۔ گھر؟ اب کی بار وہ قدرے گڑبڑائی، اعتماد میں کمی واقع ہوئی۔ شیر جان اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ تمہیں ڈر کس بات کا ہے؟ گھر جانے پہ گھبرا کیوں رہی ہو؟ وہاں پر سب تمہارے اپنے ہیں، اور مانا کہ تمہارے دشمن بھی ہیں جو تمہارے گرانے کے لیے سازشیں بھی کرتے ہیں، مگر فکر مت کرو، وہاں پر تمہارا باپ بھی ہے جس کے دل میں تمہاری محبت موجود ہے، جو کہ اظہار نہیں کرتا مگر اس کا ہر انداز بتاتا ہے کہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ ہر ایک میں ہوں جو سب سے تمہیں بچا کر رکھوں گا۔ اس کے اظہار محبت پر ماہم ہلکی پھلکی سی ہو گئی تھی۔ جب گھر آئی تو سب لوگ اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ بہت بدلی بدلی لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر صادق صاحب کی بھی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ماہم ان کے پاس آئی تو وہ خود کو روک نہ پائے تھے، اسے گلے سے لگا لیا اور روتے ہوئے شکوہ کرنے لگے کہ تمہیں میرے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، نہ تم ایسا کرتی نہ میں تمہیں خود سے دور کرتا۔ اور تب شیر جان نے سب کو سمینہ بیگم کی اصلیت بتائی۔ اس دن جو کچھ بھی ہوا تھا اس میں میری اور ماہم کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ اس دن سمینہ بیگم نے ہم دونوں کو پھنسایا تھا کیونکہ وہ ماہم سے بدلہ لینا چاہتی تھی۔ اس کے بعد بھی انہوں نے ماہم کی زندگی کو جیرن بنائے رکھنے کی اپنی ساری کوشش کی۔ اس نے ساری بات صادق صاحب کو سب کے سامنے بتائی کہ کس طرح سے سمینہ بیگم نے اسے ورگلایا تھا۔ صادق صاحب نے ایک نفرت کی نگاہ اس پر ڈالی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی زہریلی ناگن ہو۔ میری بیٹی کو مجھ سے دور کر دیا، اسے سب کی نظروں میں رسوا کر دیا، اور یہ بھول گئی کہ تمہاری اپنی بھی بیٹیاں ہیں۔ آج جو تم کرو گی کل وہی ان کے سامنے بھی آ سکتا ہے۔ ماہم نے تب ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایسے مت کہیں بابا، وہ میری بھی بہنیں ہیں، وہ آپ کی بیٹیاں ہیں، اگر ان کے ساتھ کچھ برا ہوا تو وہ بھی تکلیف آپ کو ہی ہوگی۔ صادق صاحب نے ایک طنزیہ نظر سمینہ بیگم پر ڈالی۔ یہ ہے فرق تم میں اور میری بیٹی میں۔ سمینہ بیگم سب کے سامنے بری طرح شرمندہ ہو گئی تھی۔ وہ نظریں چراتے ہوئے گزر گئی، اور کتنے دنوں کے بعد ماہم خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ سب کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہوئے کھانا کھایا، اور پھر رات کو شیر جان اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے کمرے میں لے کر آیا۔ آج سے ہم نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کریں گے۔ پرانی ساری باتوں کو اور سب رنجشوں کو بھلا کر شیر جان نے مسکراتے اس کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا تو ماہم نے اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ وہ بہت خوش تھی۔ وہ اس انسان کی بات سے بھلا کیسے انکار کر سکتی تھی جس انسان نے اسے بامراد کیا تھا اور سب کی نظروں میں سرخرو کیا تھا۔